صفت ایسی ہے کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، حضور کی صفات کا بیان ختم نہیں ہو سکتا۔ فدا ہوں آپ کی کس کس ادا پر، ادائیں لاکھوں ہیں اور بیچارہ دل ایک۔ آپ کی کس کس ادا پر ہم قربان ہوں، ہم فدا ہوں۔ ان حضور کی صفات عالیہ میں سے ایک اہم ترین صفت سرکار علیہ السلام کی ختم نبوت ہے۔ آپ دیکھیں کہ باقی کتنی صفات ہیں، تقریباً اکثر صفات میں انبیاء کرام علیہ السلام وہ بھی ان صفات میں شامل ہیں۔ جیسے نبوت والی ایک صفت ہے، اس صفت میں 1,24,000 کم بیش انبیاء وہ بھی علیحدہ علیحدہ طور پر تشریف فرما ہے۔ رسول ہونا ایک عظیم صفت ہے، 313 رسول ہیں۔ رحمت للعالمین ہونا ایک عظیم صفت ہے، اگرچہ ساری کائنات کے لیے رحمت حضور ہے، لیکن اپنے اپنے دور میں ہر نبی علیہ السلام رحمت ہے۔ ہر نبی علیہ السلام اپنی قوم کے لیے، اپنے قبیلے کے لیے رحمت ہے۔ شفیع المذنبین ہونا ایک بہت بڑا وصف ہے سرکار کا، لیکن ہر نبی علیہ السلام اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ یعنی باقی اوصاف میں اگر آپ دیکھیں سرکار کا مقابلہ تو کوئی نہیں، لیکن علیحدہ علیحدہ انبیاء کرام علیہ السلام میں بھی وہ شانیں، وہ عظمتیں پائی جاتی ہیں۔ یہ جو حضور کی صفت ہے نا، ختم نبوت والی، یہ صفت ایسی ہے جس میں سرکار تنہا ہے، جس میں حضور یکتا ہے، جس میں سرکار علیہ السلام واحد ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ کوئی اور نبی، کوئی اور رسول اس صفت میں حضور کے ساتھ شامل یا شریک نہیں ہے۔ یہ صحرا رب نے ازل سے ہی میرے محبوب علیہ السلام کے سر اطہر پر سجا رکھا ہے۔ یعنی آخری نبی ہونا یہ صرف حضور کا خاصہ ہے، اس میں کوئی اور نبی شامل نہیں ہے، مشترک نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں کوئی عقیدہ شروع ہوتا ہے کسی خاص وقت سے، کسی خاص حکم سے، کسی خاص شے سے، کسی خاص امر سے۔ ختم نبوت کا عقیدہ یہ اتنا بڑا عقیدہ ہے کہ بعد از توحید باری تعالی، بعد از توحید باری تعالی جو سب سے اہم ترین اور بڑا عقیدہ ہے، وہ عقیدہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے جب آپ کی ذات والا صفات کو پیدا فرمایا تو یہ ازل سے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ ہم بھیجیں گے تو سب سے آخر میں، لیکن یہ محبوب خاتم النبیین کا تاج ازل کے اندر ہی اپنے سر مبارک کے اوپر، اپنے وجود مسعود واجود کے اوپر زیب تن، زیب وجود فرما چکے ہیں۔ ازل سے لے کر ابد تک، یعنی حضرت آدم سے بھی قبل یہ عقیدہ شروع ہے۔ اور حضور علیہ السلام انبیاء کی آخر میں تشریف فرما ہوئے، اور پھر قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی جو عقیدہ قائم، دائم، کافی، وافی اور شافی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ حضور کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے۔ اور پھر دیکھیں کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے، بڑی توجہ، کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک آیت موجود ہے، کسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 آیتیں موجود ہیں۔ اگر ایک آیت بھی ہو انکار کوئی نہیں۔ اہل ایمان، اہل اسلام کا ایمان ہے کہ ایک جگہ اگر رب تعالیٰ کو حکم فرما دے تو ہمارے لیے دل و جان سے ماننا، اسے تسلیم کرنا، اس پر عمل رکھنا، اعتقاد رکھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی حکم 10 مرتبہ آئے تو پھر ہم مانیں، کوئی حکم 100 مرتبہ آئے تو پھر ہم مانیں۔ ایک مرتبہ بھی آ جائے نا ماننے کے لیے کافی ہے۔ لیکن کچھ ایسے عقائد ہیں، کچھ ایسے نظریات ہیں جن کو رب تبارک و تعالی تاکید کے طور پر پکا کرنے کے لیے، طے شدہ اور ثابت شدہ عقیدے کو لوگوں میں واضح کرنے کے لیے اس حکم کو بار بار ارشاد فرما دیتا ہے۔
5 مرتبہ فرمایا, کسی حکم کو 10 مرتبہ فرمایا, کسی حکم کو 50 مرتبہ فرمایا. یہ عقیدہ ختم نبوت وہ عقیدہ ہے کہ عام طور پر علماء 100 آیات بیان کرتے ہیں کہ 100 آیتیں حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے ہیں. میں باستیعاب مطالعہ کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قرآن پاک کی ہر آیت میرے آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کرتی ہے. خواہ وہ عبارت النص سے ہو, خواہ وہ اشارت النص سے ہو, خواہ وہ دلالت النص سے ہو, خواہ وہ اتباع النص سے ہو, خواہ وہ صراحت ہو, خواہ وہ کنایت ہو, کسی بھی لہجے میں ہو, حضور علیہ السلام کی ختم نبوت قرآن پاک کی ہر آیت بیان کرتی ہے. بے شمار آیات مبارکہ اگر آپ ان کو گنتی کے اندر ملائیں نا تو پھر 100 نہیں, کم از کم سینکڑوں آیات تو فی البدیع اور برجستہ طور پر پیش کی جا سکتی ہیں جن میں حضور کی ختم نبوت کو رب نے بیان فرما رکھا ہے. اب تو میں ساری آیات اگر پیش کروں جو وقت مجھے ارشاد فرمایا گیا وہ حضور کی ختم نبوت کے بیان کرنے کے لیے انتہائی کم ہے. حضور کے باقی اوصاف کے لیے بھی کم ہے, لیکن حضور کی ختم نبوت یہ بڑا ایک عظیم سلسلہ ہے, آیات کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ ہے, اور پھر ہر آیت پر علیحدہ گفتگو ہے. صرف آیت پڑھنی تو نہیں نا, آیت پڑھ کے اس سے ثابت بھی کرنا ہے, استدلال بھی کرنا ہے. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پھر بہت سارا وقت درکار ہے. میں نے ایک آیت پاک کا جز آپ کے سامنے سورہ مائدہ, اس کی ابتدائی سورہ مائدہ کی ابتدائی آیات میں یہ آیت پاک موجود ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن تمہارے لیے اکملت لکم دینکم, میں نے دین کو پورا کر دیا. اتممت علیکم نعمتی, میں نے نعمت کا اتمام کر دیا, نعمتوں کو مکمل کر دیا, نعمتوں کو ختم کر دیا. جتنی بھی نعمتیں تھیں آج کے دن میں نے حضور علیہ السلام کے غلاموں پر ان تمام نعمتوں کو مکمل کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا,